بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ انگلش کی کلاس ہے، کلاس 5 کی. ہم نے پریویس لیکچرز میں اپنے پہلے لیسن کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کریجس پروفٹ کی ٹرانسلیشن مکمل کر لی تھی. آج ہم اپنے پہلے لیسن کی ایکسرسائز کریں گے. یہ جو کویسچن ہے ایکسرسائز میں، یہ میں نے آپ کو سولو کیے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، تو آپ اسے نیٹ کاپیز میں لکھ لیں گے. بک پیج نمبر 4. پیج نمبر 4 میں آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. ٹھیک ہے. Who is the last prophet of Allah? Who is the last prophet of Allah? اس میں ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر کون ہے. اللہ کے آخری پیغمبر کون ہے. میں نوٹس میں سے آپ کو پڑھا دیتا ہوں. Who is the last prophet of Allah? اللہ کے آخری پیغمبر کون ہے. آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے. کویسچن 2 ہے ہمارے پاس. ویئر واز دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بورن؟ ہمارے مقدس پیغمبر کہاں پر پیدا ہوئے؟ آنسر ہے دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن ان مکہ. ہمارے مقدس پیغمبر مکہ میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. کویسچن 3 ہے. ہو براٹ اپ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مقدس پیغمبر کو کس نے بڑا کیا؟ کس نے ان کی پرورش کی؟ آنسر ہے ابو طالب براٹ اپ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو طالب جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، انہیں بڑا کیا. کویسچن 4. What does the word صادق mean? ورڈ صادق ہم نے لیسن میں پڑھا ہوا تھا، صادق اور امین. یہاں پر کویسچن ہے کہ صادق کا مطلب کیا ہے. آنسر ہے دا ورڈ صادق مینس ٹروتھفل. صادق کا مطلب ہے سچا. صادق کا مطلب ہمارے پاس ہے سچا، ٹروتھفل. صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان تھے. کویسچن 5. ہاؤ ڈڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹریٹ دا پیگن؟ پیغمبر بت پرست کے ساتھ کیسے پیش آئے؟ جو کافر تھا، جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو وہ آیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور بآواز کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی تو اس نے کہا نہایت ہی تحمل اور اطمینان سے کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. تو یہ سنتے ہی اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ کانپنے لگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کافر سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ ڈگمگانے لگا، کانپنے لگا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنے لگا. تو یہاں پہ ایک کویسچن آیا ہے، ہاؤ ڈڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹ دا پیگن؟ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر کافر کے ساتھ کیسے پیش آئے؟ ٹریٹ، پیش آنا. آنسر ہے دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forgave the pagan. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو معاف کر دیا.
معاف کر دیا۔ یہ ہمارے پاس ایکسرسائز کے کویشچنس تھے جو کہ بک میں گیون ہے کویشچن نمبر 1 کمپریہنشنس میں۔ اب ہم بک کی طرف آتے ہیں۔ پیج نمبر 4 پہ ہم اگر دیکھ لیں تو ہمارے پاس کویشچن 2 میں ہے fill in the blanks with the correct answer۔ یہاں پر ہمارے پاس خالی جگہ ہیں جس کو ہم نے اپروپریٹ آپشنز جو صحیح آپشن ہیں اسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بک میں نوٹ کرتے جائیں۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in dash 80۔ ہمارے پاس 3 آپشنز ہے، 3 آپشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD۔ مقدس پیغمبر دیش میں پیدا ہوئے تھے، تو ہمارے پاس صحیح آپشن تھا بی، ٹھیک ہے، 571 AD۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was born in 571 AD۔ مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا بلینک ہمارے پاس ہے The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was brought up by dash۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بڑا کیا؟ تو رائٹ آپشن ہمارے پاس بی تھا، ابو طالب۔ ابو طالب نے ہمارے مقدس پیغمبر کی پرورش کی تھی۔ تیسرا ہمارے پاس ہے اللہ چوز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ڈیش ہز میسج ٹو دی پیپل۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے کے لیے پیدا کیا تھا۔ کس لیے بھیجا تھا کس لیے اسے منتخب کیا تھا؟ کنوے کیپ ہیئر، کنوے، ٹھیک ہے۔ آپشن اے، اللہ چوز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو کنوے ہز میسج ٹو دی پیپل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے منتخب کیا۔ کنوے، دینا، پہنچانا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر ہے سائلنٹ لیٹر ورڈز، ٹھیک ہے، سائلنٹ لیٹر ورڈز۔ سائلنٹ لیٹر ورڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ورڈ ہمارے پاس سائلنٹ آتے ہیں۔ جب ہم ایک ورڈ کو ادا کرتے ہیں، ایک ورڈ بولتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں، تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سائلنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ W, GH, N اور K آر سائلنٹ لیٹرز۔ تو اگزامپل ہمارے پاس اس کے ہیں W ہمارے پاس جیسے کہ ہم دیکھیں ہول میں دیکھیں تو یہ سٹارٹ ہمارے پاس پروننسیشن میں ایچ سے ہو رہا ہے، ہول، ٹھیک ہے، جبکہ اس کی سٹارٹ W سے ہے۔ اسی طرح رائٹ کو دیکھ لے تو یہ ہمارے پاس W یہاں پہ سائلنٹ ہے، رائٹ۔ سورڈ میں ہمارے پاس W سائلنٹ ہے، سورڈ، ٹھیک ہے۔ اس طرح GH ایگزامپلس ہمارے پاس ہے نائٹ میں دیکھ لیں GH ہمارے پاس کمپلیٹلی سائلنٹ ہے۔ رائٹ میں GH سائلنٹ ہے۔ آؤٹ میں ہمارے پاس GH سائلنٹ ہے۔ اسی طرح N ہم دیکھ لیں آٹم، سولم، ہیم۔ کھے میں دیکھ لیں نالج، نی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس TCH یا SCH ہمارے پاس یہ بھی سائلنٹ لیٹرز ہیں ہمارے پاس۔ TCH کیچ، TCH اور سائلنٹ لیٹرز۔ میچ، لیچ۔ SCH میں دیکھ لیں ہم اسکول، اسکالر، ٹھیک ہے۔
Read these words and circle the silent letters in each. Check the words in the dictionary too. Read these words, इन अल्फाज को पढ़ें, and circle the silent letters in each. और यहाँ जो silent words है हम उसे सर्कल करेंगे. चेक द वर्ड्स इन डिक्शनरी टू. और इन अल्फाज को आप डिक्शनरी में भी देखें. ठीक है. डिक्शनरी में इसे एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ लिखा होता है. जैसे पाम हम कहते हैं पाम लिखा होता है हमारे पास PA'LM पाम. ठीक है. या हमारे पास ऐसे लिखा होता है कि P'A'M पाम. L इसमें साइलेंट होता है. इसी तरह पिच में हमारे पास टी की आवाज़ नहीं है ना हमारे पास इसमें, तो टी हमारे पास साइलेंट है. ये आप डिक्शनरी यूज़ कर लें. डिक्शनरी उठा लें तो उसमें देख ले, उसके साथ जो एक्सप्लेन ये वर्ड प्रोनाउंस किया गया होता है, इसमें क्लियरली ये वर्ड इग्नोर किया जाता है. पॉम में L, पिच टी, जज डी, लेसन में टी हमारे पास साइलेंट है और स्कीम में हमारे पास एच जो है ये साइलेंट है. ठीक है. मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट पेज. लिसनिंग एंड स्पीकिंग. एक्चुअली ये एक्टिविटी जो है ये हमारे पास लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल बढ़ाने के लिए है. इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है? डिस्कस दीज क्वालिटीज़ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द स्टूडेंट्स इन डिटेल. ये हम अगर ये पेंडेमिक सिचुएशन ख़त्म हुई तो इंशाल्लाह ये हम सामने भी डिस्कस कर लेते हैं. अभी मैं आपको इनका मतलब बताता हूँ. ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन है एक्चुअली स्टूडेंट और टीचर के दरमियान. सम क्वालिटीज़ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खूबियाँ, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खूबियाँ. पहला हमारे पास है ऑनेस्टी. जिस तरह हमें पता है कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई ईमानदार इंसान थे, बहुत ही ईमानदार इंसान थे. ट्रस्टवर्दीनेस, काबिल एतबार. ट्रस्टवर्दीनेस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल एतबार थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे अपना नबी, आखिरी नबी बना के अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए भेजा था. रिस्पॉन्सिबलनेस, ज़िम्मेदार इंसान थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िम्मेदार इंसान थे. जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, वो ज़िम्मेदारी हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी अंजाम दी है. इसी वजह से अगर हम आज ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे दिलों में इस्लाम का जज्बा है, ईमान हमारा पक्का है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़िम्मेदारी थी जो उसने पूरी की थी, अपनी उम्मत को पहुंचाई थी. और अब हम उन ही ज़िम्मेदारियों को आगे बढ़ा रहे हैं. ट्रुथफुलनेस, सच्चाई. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की कोई मिसाल नहीं मिलती थी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टोल्ड अ लाई. उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला. जेंटलनेस, शराफत को कहते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई शरीफ इंसान थे. वो अपने बड़ों और छोटों के साथ इंतहाई अच्छे तरीके से पेश आते थे. औरतों के साथ उनका सलूक जो था वो नहायत ही नरम होता था, नहायत ही हमारे पास जो था वो बहुत ही रहमदिली का था. लीडरशिप हम कहते हैं क़यादत को. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की क़यादत की थी. ठीक है. वो क़यादत लीडर थे. हर चीज़ में वो आगे ख़ुद
ہوتے تھے، پھر صحابہ کرام اس کے پیچھے ہوتے تھے۔ سب کے سب فیصلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، جو کہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فیصلے ہوتے تھے۔ فارگیونیس معافی دیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے میں نے ایک قصہ آپ کو سنایا، ایک سبق میں ایک قصہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ تھا، جسے ایک کافر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا، تو وہ تلوار اٹھا کے لے آیا اور بآواز کہا کہ اب مجھے تم سے کون بچائے گا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ کہا کہ میرے اللہ مجھے بچائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا۔ اللہ کا نام سنتے ہی کافر سے تلوار گر گئی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی۔ پھر انہوں نے کافر سے کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا۔ کافر ڈر گیا اور خوف کے مارے رسول اللہ علیہ وسلم سے معافیاں مانگنے لگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف بھی کر دیا۔ 8 نمبر ورڈز ہے مرسیفلنس، رحم دلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رحم دل انسان تھے، انتہائی رحم دل، نہ کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ کفاروں کے ساتھ انتہائی رحم دلی کے ساتھ وہ پیش آتے تھے، انتہائی رحم دلی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ کریٹیو رائٹنگ ہمارے پاس ہے کہ ہمیں اس ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز پیدا کرے کہ ہم کچھ لکھنے کے قابل ہو جائے، کسی چیز کے بارے میں ہم لکھ کے۔ کلینلینس، صفائی پر یہاں پر ایک پیراگراف دیا گیا ہوا ہے، جو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ ایکٹیویٹی اور یہ آپ کو نیٹ کاپیوں میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ بک میں سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ کلینلینس، صفائی۔ اسلام ہیز greatly stressed on the cleanliness and purity of the body۔ اسلام نے زیادہ تر زور صفائی اور جسم کی صفائی پر دیا ہوا ہے۔ اسلام نے زیادہ تر زور صفائی، جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آج کل زیادہ تر جو کہ لوگوں میں شعور آیا ہوا ہے، تو صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے اسے ہٹائے، دوسری چیزوں اپنے کپڑوں اور اپنے جو ڈوریز اور جو اپنے چیزیں ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ پیورٹی آف دا باڈی، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو بھی صاف رکھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، یہ سب ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس پیورٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دا ڈریس اینڈ پلیس، کپڑوں اور جگہوں کی، ٹھیک ہے۔ اسلام ہمیں صفائی پر زور دیتا ہے، زیادہ تر صفائی پر زور دیتا ہے۔ پیورٹی آف دا باڈی، جسم کی صفائی۔ دا ڈریس اینڈ پلیس، کپڑوں کی اور جگہ کی صفائی۔ بیکاز پریئر کین ناٹ بی اکمپلش، کیونکہ ہماری عبادت نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، unless، یہاں تک وی آر کلین، جب تک ہم صاف نہ ہوں ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ دا ہولی قرآن سیز، قرآن میں ارشاد ہے، مقدس کتاب ہمارا جو قرآن مجید ہے اس میں کہا گیا ہے، اینڈ اللہ loves those who purify themselves، اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو کہ خود کو صاف رکھتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ آیت 108 میں آیا ہوا ہے۔ Our holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صفائی کے بارے میں کہا ہے، cleanliness is half of the faith، صفائی نصف ایمان ہے، faith ایمان ہے۔ ٹھیک ہے۔
یہ ایکٹیویٹی آپ ایسے ہی سمجھیں، بک میں آپ اسے سمجھیں. یہ پہلی ایکٹیویٹی لسننگ، اسپیکنگ اینڈ کریٹیو رائٹنگ کا مطلب یہاں پہ کہ آپ خود سے کچھ لکھنے کے قابل ہو جائیں. تو یہاں پر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہوئی، رائٹ 10 sentences in your notebooks on the importance of cleanliness using correct capitalization and punctuation. آپ اپنے نوٹ بک میں صفائی کی اہمیت کے بارے میں 10 جملے لکھ کے کیسے لکھیں گے؟ کریکٹ کیپٹلائزیشن، جہاں پہ آپ کو اسمال لیٹرز یوز کرنے ہیں، جہاں پہ آپ کو کیپٹل لیٹرز یوز کرنے ہیں، ان کا خیال رکھ کے. پنکچویشنس، جہاں پہ آپ کو کاما ڈالنا ہے، جہاں پہ آپ کو فل اسٹاپ ڈالنا ہے، جہاں پہ کویشچن مارک ڈالنا ہے، وہ سب آپ دیکھ کے ایک 10 sentences کا ایک پیراگراف یا 10 sentences لکھ لے. 2 چیزوں کا خیال رکھے، کیپٹلائزیشن اینڈ پنکچویشن. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو پیراگراف شروع کرنا ہے، جہاں پہ آپ نے اللہ کا نام آیا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہو، یہاں پر آپ کیپٹل ورڈنگ کریں گے، بڑے الفاظ یوز کریں گے اور چھوٹے الفاظ کا بھی خیال رکھیں گے. پنکچویشن، میں نے آپ کو بتایا کہ پنکچویشن جو ہوتا ہے ہمارے پاس کاما، فل اسٹاپ، کویشچن مارکس، یہ سب پنکچویشنز میں آتے ہیں جو کہ آپ نے صحیح سے صحیح جگہ پہ لگانے ہیں. تو یہ ایک آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ یہ کریں گے اور مجھے آپ گروپ میں یا میرے واٹس ایپ پر آپ یہ بھیج کے میں آپ کو کریکشن کروا کے واپس بھیج دوں گا. اور آپ اسے اپنے اگر نیٹ کاپی میں لکھنا چاہے تو آپ اسے نیٹ کاپیز میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی کریٹیو رائٹنگ جو ہے، آپ کے لکھنے کی اسکل جو ہے، مہارت جو ہے، یہ اس کو مزید پالش کرے گی، مزید اس کو جو ہے نا آگے بڑھائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس گرامر سیکشن ہے. گرامر سیکشن ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ گرامر سیکشن ہے جسے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور گرامر چونکہ ہمارا گرامر کا بھی کلاس ہے تو یہ چیزیں ہم پھر گرامر کے سبجیکٹ میں بھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. اور بک میں بھی دیے گئے ہوئے ہیں انگلش بک میں، تو انشاءاللہ کل ہم اگزامپل کے ساتھ اسے ایکسپلین کریں گے اور کچھ ایکسرسائزز رہتے ہیں وہ بھی ہم کمپلیٹ کریں گے. آپ کا جو کام ہے آج کے لیے، وہ ہوم ورک جو ہے، وہ آپ نے یہ 5 کویسچن جو ہے جو میں نے آپ کو سمجھائے، یہ آپ نے صحیح سے سمجھنے ہیں اور اپنے نیٹ کاپیز میں نیٹ لکھ کے مجھے بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ ٹاسک جو آپ کا ہے وہ ہے پیج نمبر 5 پر رائٹ 10 sentences in your notebook on the importance of cleanliness using correct capitalization and punctuation. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں آپ کی ہوم ورک ہے. کویسچنس کی جو نوٹس ہے وہ میں آپ کو فراہم کر دوں گا، گروپ میں بھیج دوں گا، تو وہاں سے آپ جو ہے نا کویسچنس اور آنسرس لکھ لیں. بہتر ہوگا کہ آپ بک سے کویسچن لکھ لیں اور آنسر نوٹ سے لکھ لیں، تاکہ آپ کو بک میں اگر دیکھنا ہو یا خود سے اس کی ایک ایکسپلینیشن سے آنسر دینی ہو. میں نے بہت شارٹ آنسر لکھے اکارڈنگ ٹو یور گریڈس. تو آج کا کام یہی تھا. یہ 2 ٹاسک ہے آپ نے جو کمپلیٹ کر کے مجھے بھیجنے ہیں. تھینک یو سو مچ.